الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام یوٹیوب چینل. دوستو، جب بنیامین کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں نے فوراً کہا ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے ہیں. البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی. یہ الزام سن کر آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا مجھ پر الزام لگا رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بھائیوں نے کہا اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، اور اللہ ہی اسے خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو. جب چوری کے مقدمے میں بنیامین کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے. ہم اپنے والد سے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو ضرور ساتھ لائیں گے، مگر یہ کہ ہم پر کوئی آفت آ جائے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ علیہ السلام ہم میں سے جسے چاہیں ان کے بدلے اپنے پاس رکھ لیں اور انہیں چھوڑ دیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری تمہارے فیصلے کے مطابق ہوئی ہے. اب اگر میں اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور میں ایسے ظلم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. حضرت یوسف کا جواب سننے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم تو اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا عہد کر کے آئے تھے، اب کیا کریں؟ بڑے بھائی نے کہا کہ ہم تو والد صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی والد کی نظروں سے اوجھل کر چکے ہیں، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب راضی نہ ہو جائیں، یا اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما دے، یعنی یا تو میں بنیامین کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو جاؤں یا مجھے موت آ جائے. تم والد محترم سے یہ واقعہ بیان کر دو. چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بھائی مصر سے چل پڑے اور اپنے والد محترم کی خدمت میں جا کر صورتحال بیان کی، اور کہا کہ جب ہم نے عہد کیا تھا تو ہمیں علم نہ تھا کہ بنیامین چوری کرے گا. ہم سے تو عزیز مصر نے چوری کی سزا پوچھی جو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی. اگر آپ کو ہماری سچائی کا اعتبار نہیں ہے تو اس قافلے والوں سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں. دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ ہو گیا. آپ علیہ السلام نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی جملہ کہا کہ میں صبر کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ ملنے پر کہا تھا، اور اس واقعے پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ یوسف اور بنیامین کو مجھ سے ملوائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرو. نا امیدی کفار کا شیوا ہے، مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹو، تم دوبارہ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ کی رحمت سے تو کفار ہی نا امید ہوا کرتے ہیں. دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے مصر کی طرف چل پڑے. بھائیوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کی رہائی اور مزید غلے کے حصول کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان مختلف تکلیف کا شکار ہیں. ہمارے والد محترم بوڑھے اور ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہوئے ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دیجئے اور غلہ بھی دے دیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 3 مرتبہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ پائے. آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سنتے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی، بے شک ہم غلطی پر تھے، آپ ہماری غلطی معاف کر دیجئے. پھر آپ علیہ السلام نے انہیں ان کا جرم معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا. دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا.
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله